نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولما بلغ أشده واستوى، اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور درست ہو گیا، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے دے دیا اس کو حکم اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوا شہر میں غفلت کے وقت اس کے اہل سے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا اس میں دو شخصوں کو جو باہم لڑائی کر رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس فریاد کی اس شخص نے جو ان کے گروہ سے تھا اس شخص پر جو ان کے دشمن سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، پس کونسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، پس فیصلہ ہو گیا اس پر۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے واضح طور پر بھٹکانے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، فرمایا اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، فاغفر لی، بس بخش دے مجھے، فغفر لہ، بس بخش دیا اللہ نے اس کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، کہا اے میرے رب بس سبب اس کے کہ تو نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز میں نہ ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب پیدا ہوئے اور فرعون کی طرف سے قتل کرنے کا حکم تھا تو موسیٰ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے اور اللہ کے بھروسے پر ڈال دے اور اللہ ضرور واپس لوٹا کر لائے گا۔ چنانچہ فرعونیوں نے نکالا اور بیٹا بنا لیا، اور دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب ہو گیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس لوٹ آئے، لیکن چونکہ اب کفالت فرعون کی تھی اور اسی کی کفالت میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اور عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فرعون سے اجرت اور مزدوری بھی لے رہی ہے، اور وہ بدبخت اتنا جاہل ہے کہ خدائی کا دعوے دار ہے اور اتنا نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام جوانی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ اور ایک دن کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ تو روزانہ ہی دیکھتے تھے کہ فرعونی ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیلیوں پر، اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ چونکہ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے اور مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا، اور کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی وغیرہ تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر بلا لیا۔ تو کچھ عرصہ تو یہاں پر یہ بطور شاہی مہمان کے سمجھو رہے، ان کی بڑی عزت ہوئی، لیکن جب یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے اور رفتہ رفتہ مصر کے لوگوں نے کہا، حکومتیں بدل گئیں کہ یہ کون ہے جی، خواہ مخواہ ہمارے ہاں مسلط ہیں، تو انہوں نے بجائے ان کو مہمان بنانے کے غلام بنا لیا، اور پھر یہ بنی اسرائیلی مصر میں ان قبطیوں کے یعنی فرعونیوں کے غلام بن کر کے رہ گئے، مفت میں ان سے کام کرواتے رہتے، اور جس کا دل آتا ان کو مار بھی لیتا، اور ان کا گویا کہ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے عرصے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کھڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہم نے کل پڑھ لیا ان حالات میں ہوئی جب یہ فرعونی بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور صرف محفوظ ہی نہیں فرمایا بلکہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ سبحان اللہ اب جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت بھی دی، دیکھا کہ یہ روزانہ لڑائی کرتے ہیں، کہ روزانہ بنی اسرائیلیوں کو مارتے ہیں، تو اچھی بات نہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے اور ایک بنی اسرائیلی ہے، یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خاندان میں سے ہے، قوم میں سے ہے، دوسرا فرعونی میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو پہلے سے چڑھا ہوا تھا، مکہ رکھ کے مارا اس کو، بھئی انسان نہ پتر بن، مکہ ایسا فٹ لگا اس کو جناب کہ بس وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، ظاہر موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، صرف تنبیہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تنبیہ ذرا فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پہ جو حالات ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سنیے جی، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور بالکل برابر ہو گئے ہر حساب سے، صحت کے حساب سے، جسم کے حساب سے، اور فہم و فراست کے حساب سے، ہر حساب سے جوانی کو پہنچ گئے۔ وستوا پہ آپ غور فرمائیں جی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو
نبوت جب عطا فرماتے تھے اس وقت جب عین ان کا شباب ہوتا اور ہر چیز عروج پر ہوتی. آپ دیکھ لیجئے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو بچپنا ہوتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو کمزوریاں ہوتی ہیں. جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یہ بڑی سمجھدار اور ہر لحاظ سے کامل ہوتی ہے. اس وقت اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں کہ کوئی کمزوری اور کوئی نقص نبی کے اندر نظر نہ آئے. کوئی یوں نہ کہے کہ جناب بچہ ہے جی ابھی اس کو کیا پتہ، کوئی یوں نہ کہے کہ ابھی اٹھ نہیں سکتا تو جناب یہ بوڑھا ہو گیا اور پھر ہمیں سمجھانے آ گیا ہے. نہیں، بالکل واستوا، بالکل جب برابر ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو نبی کیا ہوتا ہے؟ بالکل برابر، علم میں، حکمت میں، سمجھ میں، بوجھ میں، دانش میں، صحت میں، جوانی میں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ وستوا، بالکل ٹھیک ٹھاک اور برابر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. پھر ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. بکریاں بھی چرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ دیگر فہم و فراست بھی دیتے. آپ ایک غور فرمائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے والدین کی وفات ہوئی تو آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے. اور عبد المطلب کیا تھے؟ اپنی قوم کے سردار تھے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نشستگاہ بنتی تھی. وہاں وہ بیٹھتے، لوگوں کی باتیں اور فیصلے سنتے اور فیصلے کیا کرتے تھے. یہی وہ جگہ تھی جہاں پر اور بچے نہیں بیٹھتے، یعنی عبد المطلب کی اس خاص نشست پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی اور حضور کو وہ اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے. تو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماحول عطا فرمایا کہ جس میں لوگوں کے حالات سننا اور پھر فیصلہ کرنا، یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا جی. اب ہمارے جیسا آدمی اگر کوئی فیصلہ کرنے بیٹھ جائے تو کیسے فیصلہ کرنا ہے وہ نہیں کر پاتا. کیوں کہ وہ اس طرح ماحول نہیں میسر ہوتا، وہ جناب پوری فہم و فراست نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ایسے موقع عطا فرمائے تاکہ وہ بات سنیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا. ظاہر بات ہے فرعون بھی اپنا لیڈر تھا، وہاں بھی یہی ماحول کہ جناب لوگ فیصلے کرتے، اور وہ ساری صلاحیت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی پیدا ہو جائے. تو انبیاء کو اللہ یہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. جو میرے ہو جاتے ہیں ہم ان کو یوں ہی عزتیں دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کذالک، اسی طرح، کاف لبیان الکمال، اللہ کی قدرت کا یوں ہی کمال ہے. کیسے موسیٰ کو بچایا اور پھر کہاں جا کر پہنچایا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور شہر میں داخل ہوئے، یعنی ایک دن کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، شاید وہ محل جو تھا شہر سے تھوڑا باہر ہو، اور وہاں سے شہر میں آئے. اور آئے علی حین غفلۃ من اہلہا، جب شہر والے غافل تھے، آرام کر رہے تھے. شاید دوپہر کا وقت ہو، جیسے گرمیوں میں عموماً باہر بندہ نظر کوئی نہیں آتا، لوگ قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. بہرحال غفلت کا وقت تھا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس وہاں پایا دو آدمیوں کو جو باہم لڑائی کر رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ھذا من شیعتہ، ایک تو ان کے گروہ سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا. وَھذا من عدوی، اور یہ دوسرا ان کے دشمن کی قوم سے تھا، یعنی فرعونی قوم قبطی سے تھا. بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی فرعون کے گھر میں، لیکن ہیں بنی اسرائیلی، اور آپ کی پارٹی اور آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، پس فریاد کی، استغاثہ کیا اس نے جو ان کے گروہ سے تھا،
یعنی جو بنی اسرائیلی تھا، علی الذی من عدوی، اس کے خلاف جو دشمن سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی نے کہا موسیٰ میری مدد کرو اور اس ظالم سے مجھے چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہ غصہ تو بھرا ہوا تھا کافی عرصے سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صحیح ٹکا کے مکہ مارا ایک ہی، لیکن لگا بڑا فٹ۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پتہ نہیں گردن تروٹ گئی یا کیا ہوا، بس وہ برداشت نہ کر سکا، ایک ہی مکے کے ساتھ وہ ڈھیر ہو گیا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس پر فیصلہ ہو گیا، یعنی موت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا چاہتے تھے جان سے؟ نہیں، وہ تو صرف تنبیہ کرنا چاہتے تھے، لیکن لگ گیا اس کو۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت نے فرمایا یہ تو شیطان کے عمل سے ہو گیا، یعنی میں تو نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں شیطان یہ کیا کروا دیا۔ جیسے کوئی غلط کام ہو جائے نا، بندہ کوئی کرنا نہ چاہتا ہو، یہ کہتا ہے یار شیطان کا بیڑا غرق، اس نے یہ کیا کروا دیا سمجھ آئی؟ فرمایا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے، بھٹکانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی پر کسی ہتھیار یا لوہے وغیرہ کا اشارہ مذاق میں بھی نہ کرے، یعنی چھری لے کر کسی طرف یوں کر دیتے ہیں نا، عموماً گھر میں بچوں کی طرف کر دے، چھری لے کے مارا، حضور نے منع فرمایا چھری یا کوئی ہتھیار لوہے کی چیز، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا خبردار کوئی کسی مسلمان کی طرف شغل مذاق میں بھی نہ کرے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، وہ پتہ نہیں وہ ایسے تھوڑا سا آگے کر دے اور جا کے اس کو لگ جائے اور پھر جناب اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو شیطان دشمن ہے، بعض دفعہ یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کی نیت نہیں ہوتی اور شیطان بے ایمان وہ تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ملا کر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہتھیار کے ساتھ مذاق میں بھی مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا راجہ صاحب نے کھلوڑ پترا کی لگی ان چھری غلطی نال، غلطی سے لگ جاتی ہے، بالکل۔ اللہ دیکھو نا راجہ صاحب کے کھلوڑ پتر نو لگ گئی کئی سال تو انسان غلطی سے ایسے کرتا ہے تو بہت دفعہ لگ بھی جاتی ہے، اور کھلوڑ کے آگ کھال کٹی جاتی ہے پھر۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان تو دشمن ہے نا جی، شیطان نے تو واقعتاً ایسے کئی واقعات ہوئی بھی ہیں، جیسے ایک واقعہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا شیطان دشمن ہے اور وہ ایسے کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے فریاد کی اور فرمایا اے میرے رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر ظلم سے مراد غلطی ہو گئی، جو جان پر ظلم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ غلطی ہو گئی۔ ایک تو وہ ظلم ہے نا جو کہتے ہیں حقوق اللہ میں ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک وہ ظلم ہے جو لوگوں پر کیا کہ جناب نہ حق کسی پر زیادتی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نہ حق زیادتی کر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے گئے تھے، کوئی نہ حق زیادتی نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف تنبیہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے غلطی اپنی ذات پر کھائی۔ انی ظلمت نفسی، مجھ سے اپنی جان پر زیادتی ہوئی، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا ایسا کوئی بات نہیں، معاف ہے، یہ قابل ہی ویسے تھے اسی کے، یعنی تھے تو اسی قابل نا، ان کو مارنا چاہیے تھا، کوئی نہیں، یہ کوئی زیادتی تو نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے معاف فرما دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا، اے اللہ تو نے مجھے انعام کیا، صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اب اس کا شکر کیا ہے؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ذرا اس پہ غور کرنا،
اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ انعامات عطا فرمائے ان کی وجہ سے میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی چیز عطا فرمائے، مثلا کوئی عہدہ مل گیا تو جناب وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس مجرم بھی جاتے ہیں جی، چور ڈاکو اور بدکار اور وغیرہ وغیرہ، وہ جی صاحب ہمارے ساتھ چلو، تھانے چلو، کیونکہ ہمارے بیٹے نے چوری کی ہے یا ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے، تو ذرا آپ تو چکے تو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، سفارشی بن کر چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی اختیار دے تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کسی مجرم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر مجرم کا ساتھ دے کر اپنے اختیارات یا اپنی طاقت یا جو بھی اللہ نے دی ہے اس چیز کو لگائیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، بیڑا غرق ہوگا، ظلم پھیلے گا۔ یہ جو ہمارے وکیل بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جو قاتل بھی پاس جاتا ہے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنی فیس لے کر۔ ایسا ہی ہے، یہ علم اللہ نے دیا ہے ان کو، لا کا علم، وہ قوانین کا علم، اس لا کے علم کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک قاتل اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، کسی نے کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کیا اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اگر اللہ علم دے مجرموں کا ساتھ نہ دیجئے، اللہ طاقت دے مجرموں کا ساتھ نہ دیجئے، جس نے علم اور طاقت کی وجہ سے مجرموں کا ساتھ دیا تو یہ بھی جرم میں کیا ہو گیا، برابر کا شریک ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا ایک لطیفہ ہے بڑی زبردست بات ہے۔ وہ جناب ان کے بیٹے کہیں موٹر سائیکل چلا رہے تھے نا سپیڈ سے، تو پولیس والوں نے پکڑ لیا، انہوں نے ان کا تعارف کروایا کہ ہم تو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں جناب، ہمارے والد صاحب تو جج صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ اور فلاں۔ اب ظاہر بیچارے پولیس والے بھی ہماری طرح ڈرتے ہیں، بھئی ایسا نہ ہو کہ کل پھر جج صاحب ہمارے سر چڑھ جائیں، ان کا نمبر دو، نمبر دیا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی کہ یہ فلاں فلاں یہ آپ کے بچے ہیں؟ کہا جی ہمارے بیٹے۔ کہا یہ اس طرح موٹر سائیکل بھگا رہے تھے تو ہم نے پکڑا تو انہوں نے آپ کا حوالہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ نے ان کو 2 لتر مارنے ہیں نا، 2 وہ اپنے والے ماریں اور 2 میری طرف سے بھی ماریں ان کو سمجھ آئی، 2 وہ والے اپنے والے ماریں اور 2 میری طرف سے اضافی بھی ماریں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اب یہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، جرم کیا چاہے میرے بیٹے نے کیا تو جرم میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جب اس کا ساتھ نہیں دیں گے جرم رک جائے گا، اور اگر آپ مجرم کا ساتھ دیں گے تو جرم کیا ہوگا، بڑھے گا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ جرم کا ساتھ دیا جاتا ہے، جرم اپنا جو بھی کر لے وہ خیر ہے جی، اپنا جو ہے، جب جرم کا ساتھ دیا جاتا ہے پھر جرم معاشرے میں ختم نہیں ہوتا، پھیلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور جب بندہ جرم کی حوصلہ شکنی کرتا ہے پھر جا کر جرم ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا